Skin Care with Dr. Mohsin Raza. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ پروگرام اسکن کیئر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم ملک، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محسن رضا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں واحد آپ ہیں جو استھیٹک ڈرماٹولوجی میں پی ایچ ڈی ہیں اور کینیڈا سے سرٹیفائڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے آج کا ٹاپک بہت ہی سینسٹیو ہے، کیونکہ یہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ، بچوں کی جلد کی حفاظت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب بچوں کو اسکن کیئر روٹین کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ آپ نے جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اکثر اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ عموماً میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے اوپر بہت کم بتاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بچے بھی ہماری سوسائٹی کا ایک اہم پارٹ ہیں، ان کو بھی اسکن کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا جو سوال ہے کہ بچوں کو اسکن کیئر روٹین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں میں بھی ہے اور نہیں میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کو ڈرائینس ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا اگر ڈرائی موسم آ رہا ہے تو پھر تو اس کو اسکن کیئر روٹین کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر بچہ نارملی ٹھیک ہے، اس کا آئل پروڈکشن اسکن کی ٹھیک ہے، اور آپ اس کے یعنی کہ اسکیلپ، جیسے بچے نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں اور سر کے اوپر، جلد کے اوپر ایک وائٹش لیئر جو ہے وہ ایک تہ جمی ہوتی ہے، اکثر لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ رہی ہے تو اس کے لیے اسکن کیئر کی روٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے، چاہے وہ بڑا بچہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے، تو اس حساب سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اسکن کیئر روٹین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کی ڈیلی کی اسکن روٹین جو ہے وہ ہونی کیا چاہیے؟ جی ہاں بالکل، جو بچوں کی اسکن کیئر روٹین ہے وہ بہت سادہ رکھنی چاہیے ہمیں۔ بڑوں کی نسبت بچوں میں جو اسکن کیئر روٹین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے صرف 3 سٹیپس ہیں۔ ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آپ نے ان کو کلینزنگ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ کلینزر آپ نے جو لینا ہے، استعمال کرنا ہے، وہ ویری مائلڈ، ویری جینٹل ہونا چاہیے، جو کہ ہائپو الرجک ہو، جس کو یعنی کہ الرجی ہونے کے چانسز یا ریئیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو موئسچرائز کرنا ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے، ڈرائنس آ رہی ہے، تو آپ نے اس کو موئسچرائز استعمال کرنا ہے۔ اور موئسچرائزر جو ہے وہ آپ نے بچوں کے لیے فریگرنس فری، یعنی جس کے اندر خوشبو نہ ہو، وہ والا آپ نے فریگرنس فری آپ نے موئسچرائزر کا استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سن سکرین، اور سن سکرین بھی جو SPF 30 یا 40 یا 50 سے ابو ہو، وہ والا سن سکرین آپ نے بچوں کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کو سن اسکرین جو ہے وہ لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی بالکل ضرور۔ اس میں یہ ہے کہ بچوں کو سن سکرین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر کے بعد لگانا چاہیے۔ 6 ماہ سے عمر سے نیچے والے بچوں کو سن سکرین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 6 ماہ سے زیادہ کا اگر بچہ ہے تو اس کو آپ سن سکرین لگا سکتے ہیں، لیکن سن سکرین بھی کون سے والا آپ نے لگانا ہے، زیادہ کوشش کریں کہ فزیکل سن سکرین استعمال کریں، جس کے اندر زنک آکسائڈ اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہو، وہ والا سن سکرین آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور سن سکرین جو ہے تھوڑا براڈ اسپیکٹرم ہو اور لائٹ ویٹ ہونا چاہیے، اور ہائپو الرجک ہو، یعنی کہ اسے الرجی ہونے کے چانسز کم ہوں۔ آپ جب سن سکرین کبھی بھی کہیں سے مارکیٹ سے خریدنے جائیں تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں: براڈ اسپیکٹرم، ہائپو الرجک اور SPF، اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے سن بلاک جو ہے نا مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جب سن سکرین استعمال کروانا ہے تو پورے فیس پہ، کانوں پہ، گردن پہ، ہاتھوں پہ، یعنی جو بھی اس کے سن ایکسپوزڈ پارٹس ہیں، جو بھی یعنی کہ جو جتنے کپڑے، جو جتنا ڈھانپا ہوا جسم، وہ ایریا چھوڑ کے، جیسے بازو اگر ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں تو یہ سارے بازوؤں پہ سن سکرین لگے گا۔ اگر گردن واضح ہے تو گردن پہ بھی لگے گا، پیچھے بھی لگے گا، چہرے پہ۔ اگر پاؤں واضح ہیں، اگر جوتا نہیں پہنا ہوا تب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں، بچے جیسے سوئمنگ پولز میں یا باہر نہانے جاتے ہیں، تو آپ نے وہ والا سن سکرین چوز کرنا ہے جو کہ واٹر ریزسٹنٹ ہو، وہ والا آپ نے سن سکرین آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ بچوں کو نہلانے کے لیے بھی کوئی روٹین ہوتی ہے، اگر کوئی روٹین ہوتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بالکل، اس میں بیسیکلی نہانے سے آپ کا جو موئسچر لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے،
کیونکہ پانی اٹسیلف جو ہے وہ موئسچرائزر ہے، موئسچرائز کرتا ہے اسکن کو، لیکن اس کا پراپر استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کو آپ اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو نہلانے کی روٹین اور ہے، چھوٹے بچے ہیں تو نہلانے کی روٹین اور ہے۔ بچوں کو ایک جنرلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک نہلانے کی روٹین یہ ہے کہ اگر بچے کو ڈرائنیس آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی نہلا سکتے ہیں۔ اگر نہلانا ہے روزانہ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نہلانے کے فوراً ود ان 20 یا 30 سیکنڈس کے آپ نے اس کو اچھا سا موئسچرائزر لگانا ہے تاکہ اس کی ڈرائنیس ختم ہو۔ لیکن یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو ضرورت کتنی ہے، کہ آپ اس کو اگر نارمل بچہ ہے تو روزانہ بھی آپ اس کو نہلا سکتے ہیں، اور اگر اس کو ڈرائنیس ہے، کوئی ڈیزیز ہے اسکن کی، تو پھر آپ الٹرنیٹ ڈے پہ یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی آپ اس کو نہلا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں سے کیئر سے ریلیٹڈ ابھی آپ نے کچھ پروڈکٹ کا ذکر کیا، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کوئی ایسی پروڈکٹ بھی ہوتی ہیں کہ جن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، اس میں کچھ چیزیں ہیں بچوں کی خاص طور پہ جو پروڈکٹس ہیں مارکیٹ سے ملتی ہیں وہ تھوڑی سی سمپل ہونی چاہیے اور ہائپو الرجک ہونی چاہیے۔ آپ مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز خریدیں بچوں کے لیے، جیسا کہ آپ اگر کوئی کلینزر ان کے لیے بچوں کے لیے کوئی خرید کرتے ہیں تو وہ جینٹل ہونا چاہیے، مائلڈ ہونا چاہیے، نان ہائپو الرجک ہونا چاہیے، یعنی الرجی کاز نہ کرے۔ اسی طریقے سے سن اسکرین آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے منرل والا سن اسکرین استعمال کرنا ہے، اور اگر موئسچرائزر کی ضرورت ہے تو آپ نے لائٹ ویٹ موئسچرائزر اور کوئی ایسا موئسچرائزر ہو جو کہ فاسٹلی ایبزارب ہو سکے، سیرم فارم میں ہو، تو وہ والا آپ نے چوز کرنا ہے، اور فریگرنس فری ہو۔ یہ یاد رکھنا ہے جو بھی پروڈکٹ آپ نے چوز کرنی ہے اس میں فریگرنس یعنی خوشبو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خوشبو اٹسیلف جو ہے وہ اریٹیشن کاز کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ بچوں کو نہلانے کی بھی ایک روٹین ہوتی ہے، تو جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں ان کو نہلانے کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ ان کو نہلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، نیو بورن بیبیز کو نہلانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے 2 سے 3 ہفتے جو ہیں آپ نے ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو جو ان کی کیئر کرنی ہے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی اسپونج یا کوئی کپڑا، صاف کپڑا، اس کو گیلا کر کے آپ نے اس کی باڈی کو صاف کر لینا ہے۔ یعنی کہ آپ نارملی جیسے ہم پانی بہا کے نہاتے ہیں بڑوں کی طرح، اس طرح سے نہیں نہانا۔ 2-3 ہفتے کے بعد آپ یہ روٹین کیری آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس کا جو ہے نا پانی جو ہے وہ آپ نے نارملی ٹپیکلی تھوڑا سا گرم رکھنا ہے۔ جیسے بیشک گرمیوں کا بھی سیزن ہے، گرمیوں کے سیزن میں بھی آپ نے اس کو ہلکے گرم پانی کے ساتھ نہلانا ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی جب، کیونکہ بیبی ہوتا ہے نا جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں بیبی نے گرو کیا ہوتا ہے، تو جب وہ باہر کے انوائرمنٹ میں آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کو ایک وارم انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو جب نہلانا ہے تو گرم پانی سے نہلانا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ہلکے ٹھنڈے پانی سے نہلائیں گے تو پھر اگر ٹیمپریچر باہر کا گرم ہوگا تو وہ ٹیمپریچر ڈفرینس جو ہے نا اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اس کو تھوڑے سے گرم پانی سے، یعنی کہ بڑوں کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ نے نہانا ہے تو ہلکے ٹیمپریچر والے پانی سے آپ نے نہلانا ہے، یعنی اتنا زیادہ گرم پانی نہیں رکھنا، لیکن بچوں کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو تھوڑا سا گرم پانی آپ نے رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بچوں کو نہلانے کے لیے شیمپو یا جو ہم ان کے باڈی پہ لوشن لگاتے ہیں وہ باڈی لوشن کون سا ہونا چاہیے؟ جی اس میں جو شیمپو ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے وہ آپ نے ذرا جینٹل، مائلڈ اور جو ہے نا موئسچرائزنگ قسم کا آپ نے شیمپو کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ شیمپو جو ہے نا ٹیئر فری 2-in-1 باڈی شیمپو اینڈ باڈی لوشن ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے آپ سر بھی دھو سکیں اور اس سے آپ اس کا جسم بھی دھو سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں کام لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیئر فری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور ہائپو الرجک ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے ویری مائلڈ آپ نے اس کے لیے چوز کرنا ہے بڑوں کی نسبت، یہ خیال کرنا ہے کیونکہ بچوں کی اسکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے، بیبی اسکن ہوتی ہے، تو وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے اس کے لیے ذرا احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کی جیسے کہ اسکن جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم بچوں کو موئسچرائزر بھی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اکثر مائیں ہم سے آ کے یہ سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا رنگ بڑا کالا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی کریم لکھ دیں، اس کے لیے اس کی جو ہے نا اسکن ڈل ہو رہی ہے، کوئی موئسچرائزر میں استعمال کروں نہ کروں، کوئی کریم، تو اس طرح کے سوالات بہت ساری خواتین ہم سے کرتی ہیں۔ تو میرا ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جب تک آپ کا بچہ 20-22 سال کا نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو کوئی نائٹ کریم، کوئی بھی جو کہ کریمز میں بڑوں کو ریکمینڈ کرتا آ رہا ہوں، یا کوئی بھی چیزیں
کاسمیٹکس کی تو وہ آپ نے بچوں کو نہیں استعمال کروانی، کیونکہ بیبی سکن ہوتی ہے. اگر آپ نے اس ایج میں یہ چیزیں استعمال کروائیں تو بچے کی سکن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. سمپل سے سمپل جو میں نے آپ کو فاؤنڈیشنل ایک سکن کیئر روٹین بتائی ہے، آپ نے اسی کے اوپر ہی رہنا ہے. زیادہ آپ نے بچے کو زیادہ کریموں کی طرف نہیں راغب کرنا، کیونکہ ان کی سکن ابھی سے خراب ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ موئسچرائزر کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر سکن بچے کی ڈرائی ہو رہی ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہی ہے، پھر تو آپ نے اس کے لیے موئسچرائزر استعمال کرنا ہے. اگر ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ موئسچرائزر کا بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ جو بچے کی سکن ہوتی ہے نارملی وہ ایک آئلی سکن ہوتی ہے، ٹھیک سکن ہوتی ہے. بیبی سکن ہوتی ہے، اس میں آئل ٹھیک پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر جب تک سکن ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو اس وقت تک آپ موئسچرائزر کا استعمال بھی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بچوں سے ریلیٹڈ اتنی اچھی انفارمیشن دی. ویورز اب ہمیں دے اجازت، اللہ نگہبان. Skin Care with Dr. Mohsin Raza.